جب کسی انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے اس کو اگر کسی ڈاکٹر حکیم یا طبیب کے پاس لے کر بندہ جائے ڈاکٹر کے سامنے جا کر بیمار بندہ اپنی بیماری کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ کہے کہ مجھے بیماری نہیں ہے، حالانکہ ہے صحیح اس بندے کو بیماری۔ ڈاکٹر اور حکیم کے سامنے جا کر بندہ تسلیم ہی نہ کرے کہ مجھے بیماری ہے، تو ایسے بندے کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، بندے کو بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے اپنی تکلیف بتائی، آگے سے ڈاکٹر تشخیص نہیں کر سکا، صحیح رزلٹ اور صحیح پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا، تو تب بھی اس مریض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات آگے سنو۔ تیسری بات، مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے جا کر اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور ڈاکٹر نے اس کی تشخیص کی اور سمجھ گیا کہ اسے فلاں مسئلہ ہے، لیکن جس چیز سے وہ بیماری دور ہو سکتی ہے وہ موجود نہیں ہے، تب بھی علاج ممکن نہیں۔ تین باتیں سمجھ آ گئی آپ؟ مرض نہ مانے مریض، علاج ممکن ہے نہیں۔ مرض کو تسلیم کرتا ہے لیکن ڈاکٹر تشخیص نہیں کر پا رہا تو پھر بھی علاج ممکن نہیں۔ اور مرض بھی مان رہا ہے، ڈاکٹر تشخیص بھی کر رہا ہے، لیکن آگے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، چیز موجود نہیں ہے، تو تب بھی وہ علاج نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح کا کچھ اشارہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تمہارے اندر وہ مرض ہے. آگے قوم نے اس مرض کو تسلیم کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس مرض کا علاج بتایا. پھر اس کا علاج کیا گیا تب وہ مرض ختم ہوا. یہ قرآن کے ذریعے سے میں نے آپ تک بات پہنچانی ہے کہ وہ کون سا مرض تھا اور معالج اور ڈاکٹر کون تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس مرض کا علاج کس طریقے سے کیا گیا اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ جب فرعون ختم ہو جائے گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے فرعون کو ختم کر دوں گا، غرق کر دوں گا. جب فرعون اور دشمن ختم ہو جائے گا تو اس وقت میں اللہ سے تمہارے لیے، اللہ کے پاس سے تمہارے لیے ایک کتاب لے کے آؤں گا، جو کتاب تمہاری دین و دنیا کی ہر قسم کی رہنما کتاب ہے. آخر کار لمبا چوڑا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. آخر کار وہ وقت آیا کہ بحیرہ کلزم پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم والے کراس کر گئے، دریا میں راستے بنے اور فرعون اسی پانی میں غرق ہو گیا. جب فرعون غرق ہوا، قوم موسیٰ علیہ السلام کی کراس کر کے آگے گئی. آگے سے ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، ایک علاقے سے وہ گزرے. آگے سے جب گزرے تو کیا دیکھا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، سمندر کو کراس کر کے آگے جا رہے ہیں. فَأَتَوْا قوم، ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا. یعقوبون علی اصنام لہم، قوم کی حالت کیا ہے؟ فرمایا گایوں کی شکل میں، گایوں کی شکل میں بت بنے ہوئے ہیں. یعقوبون، قوم والے وہاں پر اعتکاف بھی کرتے ہیں، چراغے بھی چلاتے ہیں، نظر نیازی بھی دیتے ہیں اور منتے منوٹیاں بھی کرتے ہیں، مرادیں پورے رکھنے کا ارادہ اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے وہاں سے گزرے، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھ اس قوم کو، یہ قوم کس طریقے سے اپنے معبودوں کو بلا، اپنے معبودوں کی عبادت کر رہی ہے. ہم بھی آپ سے کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اور جس طریقے سے ان قوم والوں نے بت بنا کر اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی چھوٹا جیا معبود بنا دیا. اب اٹھا سوال ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور جیسے یہ قوم والے اپنے چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر گایوں کی شکل میں ان کے آگے
لا کے دوں گا. لاؤ کتاب, دکھاؤ میں کتاب. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. سورت کا نام ہے سورت اعراف اور آیت نمبر ہے 142. 142 نمبر آیت, نام پڑا سورت اعراف. فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی, اللہ اب میری قوم کتاب کا مطالبہ کر رہی ہے, میری مدد فرما. اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا, میرے پیغمبر آ جائیے وہاں پر 30 دن پورا مہینہ آ کر روزے رکھ, اللہ کی عبادت کر, تنہائی میں آ جا, 30 دن گزارے گا, تب جا کر میں اللہ تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جا رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی. کون ہے جی؟ اللہ کے, ذرا بولو, اللہ کے نبی ہے نا. دیکھ ذرا فرق, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کو کتاب دی جا رہی ہے. فرمایا میرے پیغمبر کوہ طور پہ آ جا, کوہ طور پہ آ جا, وہاں پر میں تمہیں کتاب دوں گا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ تیری عزت اور عظمت پر. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو کسی پہاڑ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی مخصوص مقام پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں, قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ سفر میں ہیں, قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ مکہ میں ہیں, قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ ہجرت میں ہیں, قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ مدینہ میں ہیں, قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ بدر میں ہیں, قرآن وہاں پہ آئے گا. آپ عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہیں, فرمایا میں اللہ قرآن وہاں عائشہ کے بستر پر بھیجوں گا. یہ ہے میرے نبی کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ 30 دن پہاڑی پر آ جا. تو پہاڑ پر تشریف لے گئے. فرمایا انہیں کتاب نہیں دینی بلکہ 30 روزے رکھ. کتاب اللہ دے رہا ہے. فرمایا 30 روزے رکھ. 30 روزے رکھے. 30 روزے رکھے. جب مدت پوری ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا پورا مہینہ جو روزے رکھے ہیں, میرے منہ سے خالی معدے کی وجہ سے بو آ رہی ہوگی. روزے کی وجہ سے ہوتی ہے نا بو کا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا میرے معدے میں سے بو آ رہی ہوگی. انہوں نے کیا کیا, درخت کی تھوڑی سی لکڑی کاٹی, اس کو منہ کے اندر مسواک بنا کے استعمال کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے جو بات کرنی ہے منہ سے بدبو نہ آئے. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ مسواک کیوں کی تئی. سوال سن کر ہو جائے گا, مسواک کیوں کیا میرے پیغمبر؟ اللہ صرف ان کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ پیغمبر سن, روزہ دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے جو بو آتی ہے, مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں اللہ کو دستور سے بھی زیادہ پسند ہے. اللہ فرمایا موسیٰ مسواک تو نہیں کرنا. اللہ فرمایا 10 روزے اور رکھ. کتنے روزے؟ بولو ذرا بولو کتنے؟ 10 روزے اور رکھ. فرمایا اللہ رب العزت نے فاتما ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10. موسیٰ علیہ السلام نے 10 روزے اور رکھے.
کر دو تاکہ ہاتھ بھی نہ جائے. اس واسطے نہیں آئی بلکہ آئیے یا خذو بِأَحْسَنِهَا اے مسیدنا لا کے رب جس وقت بھی ضرورت پڑے اس نو کھول اس دے کول پوچھ مینوں فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے اس دا کے حل اللہ دی قسم ہے ہر دور دے اندر اللہ دی کتاب اپنی قوم تے منن والا دی رہنمائی کرتی رہی ہے ہر دور میں. آج بھی یہ رہنما کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کتاب پہ لی. اللہ نے فرمایا موسیٰ پیچھے جا رہا ہے نا تب قوم کی طرف تجھے پتہ ہونا چاہیے تیری قوم کو ہم نے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے. آزمائش کون سی؟ فرمایا آزمائش یہ ہے کہ آپ کی قوم کا ایک بندہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيجِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا اس کا نام تھا سامری. اس کے ذہن میں آیا بھائی موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلا گیا کتاب لینے کے لیے چلو ہم نیا کام کرتے ہیں. اس قوم والا نے کہا کون کرو جی دھیرے زیورات والے گھر میں فوراً لے آؤ. اب وہ زیورات اکٹھے کر کے لایا. اس نے کیا کیا زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی. بچے کی شکل بنائی بچے نے اور قوم کی ڈیمانڈ ہے نا کہیں پوچھتا بیٹھا ہونا ماما کہے گا اللہ نہ لہن کا مالا مالیا موسیٰ علیہ السلام اور ان قوم نے کو انہوں نے معبود بنے ہیں سامنے چھوٹا جا معبود بنا دے. سامنے اتھا پوائنٹ آؤٹ کیتا میں انہوں نے کہا چاہیے یہ معبود عبادت واسطے. اس نے کیا کیا زیورات پگھلایا اور پگھلا کر ان سے ایک بچڑا لے آ دیا. بچہ بنایا ہائی بڑا ٹیکنیکل آدمی بچہ اتنے بڑا ہے بھائی اس کے اندر اس طریقے نال سوراخ بنائے کہ ذرا دیر میں ہوا آ گیا تو اس بچے نے جو کر دی آواز آنے لگا. ایک عام کے جو بڑی ٹیکنیک نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹی سی بات. آپ کے گھروں میں ہمارے گھروں میں بچے چھوٹی چھوٹی سیٹیاں بجاتے ہیں منہ میں ڈالا ایسے پھونک مارتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے نا سنتے رہتے ہیں. یہ آپ کی نے یوزنگ ٹیکنیک اس بنائی کہ ہر کہنے ہوا کا جھونکا آ گیا اوباما کرنے لگا. آخر کے لگا آخر لگا اور میری قوم والو ہاذا الہنا او میری قوم والو سنو موسیٰ علیہ السلام کے معبود لباستے پہاڑ سے نکل گیا اے الہ کھلانے بچہ اس کو آخر لگا ایک بڑا الہ ہے چھٹی دا مالک خوشی غمی دا مالک نفع نقصان دا مالک اولاد دیور دینا دیور دا مالک زندگی موت دا مالک اور کوئی نہیں ہے بچہ قوم کا لگا بس قوم کو تو بے اشارہ چاہیے. حالات یہ ہوتے ہیں بھائی آپ نے قوم کو گمراہ کرنا ہو نا جا کر کسی جگہ پر ہلکی سی ڈھیری بناؤ اتنے ساتھ رنگ کی جھنڈی باندھو بس چند مہینے گزریں گے اتنے لینا لگوانیاں کوئی آسی پتر منگا کوئی ٹکر منگا کوئی نفع منگا کوئی کیر منگا کوئی منگا منوتے کرنا کوئی ڈالا پیسہ لینا کوئی کیر پہ کرنا ہے کوئی مالے پیسہ لینا ہے. صرف قوم اشارہ کرنے کی لوڑ ہے. قوم اندھی قوم ہے اس کی عقل میں یہ نہیں آئے گا کہ میں کر کیا رہا سوچے گا نہیں. اللہ نے ادھر بھی یہ فرمایا کہ اس سامنے نے کیا کیا بچہ بنایا قوم آ کے ایک والا الہ نعوذ باللہ قوم والے اندھے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا اور یہ ساری نظرہ نیازہ مندہ نوتیاں چڑھاوے گلا ودود یامیاں بارویاں کنڈے فلا فلا سارا کچھ آپ اسی بچے اور بچڑے پر آ کر قربان کر رہے ہیں کہ ہمارا معبود ہے ہمارا رب ہے پالنے والا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. اے میرے پاک پیغمبر
لیکن ایک ولی اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ان کی قبر پر جب ان کو دفن کیا گیا والا کے ایمان میں انہوں نے پیر کو نہ پیر کا کون اللہ مجھے سوال کیتا ہے الہم ارجل ام لہم ایدی یبطشون بہا کیا انہاں دے ہاتھ کوئی نہ دسو ہم نا پیر ہم ام لہم اعین یبصرون بہا کیا انہاں دی اکھیاں کوئی نہ ام لہم آذان یسمعون بہا کیا انہاں دے کان کوئی نہ حالانکہ ہم پیر بیان ہاتھ بیان اکھیاں بیان کان بیان اللہ فرماتا ہے خبردار بندہ تیری قبر دے جا کے تو پوجا پیا کر دے انہاں دی اکھیاں کوئی نہیں ہوندیاں مطلب کیا ہے اکھیاں داہن پر نظر نہیں آتا کان کوئی نہیں ہوندے مطلب کیا ہے کان دین پر سن نہیں سکتے انہاں دے پیر کوئی نہیں مطلب کیا ہے پیر دے اوپر چل کوئی نہیں سکتے ہاتھ دے اوپر پکڑ کوئی نہیں سکتے اور جڑا چل نہ سکے اور جڑا پکڑ نہ سکے اور جڑا تیری دعائی سن نہ سکے اور جڑا تیرے حالات کو دیکھ نہ سکے اور جڑا تیری مجبوری کو دیکھ نہ سکے اور تیرا معبود نہیں بن سکتا معبود وہ ہے تیرا سننا بھی ہے دیکھنا بھی ہے تیری مرادیں پوریاں کرنا بھی ہے اور کہتا اور ذرا کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرمانے اور میرے قوم سنو اس بچے نے جو مجھے آنے بالا اس مٹھی کے رشائن میں نہ تے کوئی سکتا ہے نہ پالی رہنمائی کر سکتا ہے نہ پانو نفع دے سکتا ہے نہ پانو نقصان کر سکتا ہے نہ پانی اولادہ دے انتظام کر سکتا ہے نہ پانو کسی اور قسم کی خوشیاں دے سکتا ہے بات اس میں کیوں پکارا نے رب نو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام جس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے غصے ہوئے سامنے کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک تینوں پریشان رکھا روایات کے اندر آتا ہے سامنے پر اللہ نے ایسا عذاب مسلط کیا کہ وہ جو بندہ بھی اس کے قریب آتا سامنے کو بھی بخار چڑھ جاتا ساتھ والے بندے کو بھی چڑھ جاتا مرتے دم تک اسی طرح ذلیل ہو کے مرا ہو کیوں قوم کے اندر شرک کا راستہ کھولا مارا قوم نو اللہ تو ہٹا کے یا اللہ نہ امیدہ دلوں مارا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اور جب بچہ ہے بڑی آگ جلائی اس میں ڈالا اور وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا پوائنٹ سمجھو ذرا پوائنٹ بچہ بڑا ہوا ہے سونے کا تے سونا کی نہیں سڑ کے سوار نہیں بنتا ہوگا پتہ تو سونا پگھل جاتا ہے مائع اور لیکوڈ شکل میں چلا جاتا ہے لیکن سونا کبھی جو ہے وہ جل کے راکھ نہیں ہوتا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سونے کے جانور کو اس بچڑے کو جب آگ میں ڈالا اللہ نے معجزہ ظاہر کیا وہ سارا کا سارا راکھ اور سوا بن گیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کچھ اس کی راکھ اور سوا اٹھائی ہوا میں اڑا دی کچھ کو دریا میں پھینک دیا تاکہ اس کا وجود ہی باقی نہ رہا یہ قوم ہی بڑی اندھی ہوتی ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا قبر میں دفن کیا ہے کئی جگہ پہ یہ سننے میں آیا ہے اور حقیقت ہے بھائی بندہ نہیں ملا نا انہیں کہہ کہتا ہے کھوتے نو پور کی ہوتے بنا دیتا ہے بابا کھوتی شاہ بابا گوری شاہ بابا پتنگ شاہ بابا فلاں شاہ اچھا عجیب بات ہے یہ آپ ذرا سمجھے بات کو میں ہٹ نہیں کرتا میں ویسے پرانا طور پر ریکویسٹ کر رہا ہوں اسا اللہ کے ولیاں کا نام گھنتے ہیں حضرت شیخ سلطان زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے بے ادبی ہے یا ایک بندہ کے نعرہ رکھری ذرا تھوڑی سوچن نکال اسا نے حضرت شیخ سلطان زکریا رحمت اللہ علیہ کے دربار ہے ٹھیک ہے اور دوسرے جگہ قبر پہ بن کے وہ جو اس قبر پہ مٹی چمیتا ہے نور چمیتا ہے فلاں کرتا ہے وہ کہتا ہے بابا زکری نعرہ سلطان زکری
کامن سینس کی گل ہے آدھے کہ جی تیرے وہابی اولیاء اللہ دے گستاخ ہیں اصل کیا آدھے اللہ دے بندے ہو ایک تے اللہ دے ولیاں دے نام سدھے چاہے کرو دوسرا اللہ دے ولیاں نے تیری محنت کی لیے اللہ نال جڑا انہاں تعلق بنایا ہے تو بھی بنیاد اللہ نال تعلق کرو انہاں دے نقش قدم تے چلو انہاں کے کہتے ہیں انہاں کہ انہاں اللہ نال تعلق بنایا اللہ دے ولیاں اصل کیا کرنا ہے اصل انہاں نال تعلق بنانا اللہ نال نہیں بنانا حالانکہ اللہ دے جڑا بھی ولی ہوتا ہے وہ یہ تعلیم دیتا ہے وہ اللہ کے ہو جاؤ اللہ کو پکارو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اللہ کا جو بھی ولی ہوتا ہے وہ یہی دستا ہے اچھا ٹائم پورا ہو گیا بھائی ہوں ہوتا ہے مہینہ دا ایک جمعہ معذرت نال تب تھوڑا جا ٹائم زیادہ لگا دے خیر ہے وہ والے دنوں بیٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب آئے میں شروع کے اندر میں نے ایک بات تین باتیں کی ہیں پہلی گل بندہ بیمار ہو جائے اس نے کوئی تکلیف ہوئے ڈاکٹر دے کول لے بنو تے بندہ آکھے میں نو تکلیف کوئی نہیں تے اس بندے دا علاج ممکن نہیں ہوندا کیوں وہ تکلیف مندا ہی کوئی نہیں پہلی چیز دوسری گل میں آکھیے بندے کو تکلیف ہے ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کے پاس لے گئے اس نے جا کے چیک کیا مریض کو مرض تو ہے لیکن ڈاکٹر تشخیص نہیں کر سکا پھر بھی علاج ممکن نہیں ہے تیسری چیز بندے کو مرض بھی ہے ڈاکٹر نے تشخیص بھی کر لی ہے پر تیری شہد نہ علاج ممکن نہیں وہ چیز کوئی نہیں تب علاج نہیں ہو سکتا تیری چیزاں علاج ممکن ہے کہ مریض اپنی مرض کو تسلیم کرے پہلی چیز دوسرے نمبر پہ علاج ممکن ہے کہ حکیم اور طبیب اس پوائنٹ تک پہنچ بنے جو مریض کو تکلیف کی چیز دی ہے اور تیسری چیز علاج ممکن ہے کہ مریض مرض نہیں بنے حکیم اس بیماری کو نہیں سمجھے اور تیری چیز علاج ممکن ہے وہ چیز بھی موجود ہو گئے سمجھ آئی گا نہیں اسی کا میں ہائی لائٹ پہ کر رہا موسیٰ علیہ السلام آئے بچہ سارے سواب ادا دیتی ہے قوم والوں کیا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم اور میری قوم والوں تم ایک بیماری لگ گئی ہے اور میری قوم والوں تم ایک ڈیزیز ہو گئی ہے اور میری قوم والوں تم فلاں پرابلم پر تم ایک پرابلم ہو گیا ہے قوم والے حیران ہو گئے اصل کیڑا کم کیتا ہے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم تم بیماری ہے کہ تسا اپنی جان تے ظلم کیتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور میری قوم والا اے میرا بیٹا خبردار لقمان حکیم کہتے ہیں او میرا بیٹا خبردار سب تو بڑا ظلم نہیں اللہ نال شریک کرنا سب تو بڑا ظلم کیا ہے شرک کیا ظلم ہے شرک فرمایا اے بڑی بیماری ہے ایسی بیماری ہے مکڑی دے پپیلی دے چیونٹی دے سر دے برابر بھی تیرے اندر شرک آ گیا اللہ 100 سال کی عبادت کو جہنم میں ڈال دے ایسی بیماری ہے دوسرا اس کا فرمایا انکم ظلمتم انفسکم اطلبوا میری قوم والو تسا ظلم کیتا ہے شرک والی بیماری کیوں لگ گئی ہے اچھا اب شرک لگا کہ نہیں پہلی بیماری بتائی ڈاکٹر نے بھائی تیری بیماری ہے شرک والی اب ڈاکٹر اور نبی اللہ کا حکیم اور محمد اللہ کا بھیجا ہوا اب وہ بتا رہا ہے اور میری قوم والو سنو بیماری لگی کہ تھوڑے کون کہ وجہ تو
بیماری دی ریزن، بیماری دی وجہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا تسا غیر اللہ کی عبادت کی ہے، رب کو چھوڑ کے غیر اللہ کی امید لائی ہے۔ ہن دسو حکیم نے ان لوگاں دی بیماری دی نشاندہی کی ہے اور بیماری دے اسباب دی بھی نشاندہی کی ہے۔ فرمایا اور میری قوم والو سنو، اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج یہ ہے فتوبوا الی بارئکم، اور میری قوم والو اس بیماری دا علاج دو چیزاں نال ہے، دو چیزاں نال ہے۔ پہلی چیز فتوبوا الی بارئکم، پہلی چیز ہے کہ تساں توبہ کیا کرو؟ توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، واپس آنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جتھے بندہ گم ہوا ہے واپس آ جائے۔ فرمایا اللہ کے دربار کو چھوڑ کے غیر کے دروازے تے تساں لگے گئے، فتوبوا تساں واپس آؤ رب کے دربار تے۔ نہ دوسری چیز اللہ فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے تمہاری بیماری کا، تمہارے شرک والے مرض کا علاج تب ممکن ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ توجہ سے سن، پھر اپنے نبی کی عظمت بھی دیکھ نبی کی برکت سے اللہ نے تیرے میرے اوپر کیسے احسان کر دیا۔ توجہ سے سن رہا، فرمایا توبہ کر اللہ کے دربار دے اندر، لیکن یاد رکھو توبہ تہاڈی تاں قبول ہونی ہے جس وقت تہاڈے وچ او بندے اے شرک نہیں کیتا، یہ بندہ شرک نہیں کیتا تو تلوار چاون یہ گل توجہ سے بھائی سنو میرے پاس میں فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تیرے بندہ شرک نہیں کیتا، تیرے بندہ بچے نال میٹا نہیں لائیا، او بندے تلوار چاون انہاں لوگاں نوں قتل کرن جڑے لوگاں شرک کیتا ہے۔ اگر ایک کم نہ ہویا اے بندے قتل نہ ہوئے، اللہ فرماندے میں توبہ قبول کرنی بھی کوئی بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ مسلمان مشرک کو قتل کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں قتل نہیں کرے گا نا اس مشرک کی توبہ میں قبول ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے ایک دن کے اندر 70,000 بندہ قتل ہوا، اللہ کہاں توبہ قبول کی ہے؟ کہ قربان جاوا اپنے محمد کریم کی عظمت کو، قربان جاوا اپنے نبی سونے کی عزت کو، قربان جاوا اپنے نبی کے مقام کو۔ اللہ فرمایا میرے پیغمبر اے پچھلی قوم کا قانون، یہ توبہ کہاں قبول ہوتی ہے جو قتل ہونا، کپڑا کہاں پاک ہونا ہے جو کٹ کے ضائع کر دے ہونا، تا انہاں دا کپڑا پاک ہونا ہے، تا انہاں دی توبہ قبول ہوتی ہے جو قتل ہونا۔ محمد سنا کہ تیری برکت ہے، کہ تیرا مقام ہے، تیری امت کے لیے ہم نے قانون بنا دیا، کوئی بندہ آئے آ کر 70 سال کا مشرک کیوں نہ ہو، 100 سال کا مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کے دربار میں آ کر صرف 2 آنسو بہا کر اللہ سے توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسی توبہ قبول کرتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیے نہیں۔ یہ اس امت کو اللہ کے نبی کی برکت سے یہ چیز عطا کی ہے۔ پر خیر اور ساری قسمت شومی قسمت آج ہم توبہ کرنے کو تیار ہیں، پورا دن جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ہمیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے دن کے وقت، چلو سودے وقت آپ سے توبہ کریں، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی یہ نہیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہم بدکاریاں بھی کرتے ہیں پر توبہ نہیں کرتے، ہم حرام کھاتے ہیں پر توبہ نہیں کرتے۔ کیا مشکل ہے؟ اور نماز پڑھنا مشکل ہے، وضو کا گھر چھوڑ مسجد جا، سردی ہے گرمی ہے مسجد جا، اتنے جماعت نہ نماز پڑھ، یہ ذرا تکلیف والا کام ہے نا، تکلیف والا کام، تھوڑا جا اوکھا کام ہے، اور 5 وقت کا فرمایا ایک اوکھا کام ہے، اینا لوگ کئی گنا سوکھا کام ہے، اپنے بسترے سوتا
اتنا پیارا اتنے پیارا اللہ نے کول توبہ کر چا اللہ میں آج تک اتنی گناہ کی تھی اپنی رحمت را معاف فرما دے اللہ فرما دے او میرا بندہ جب تم مجھ سے توبہ کرے گا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا بغیر تانا دیے ساری خطائیں معاف کر دوں پر آج سارے تو کوئی تیار کوئی نہیں جیسا اپنی غلطیاں دی معافی مانگا اور قانون میں پتہ ہونا چاہیے قیامت کا دن بڑا سکتے قیامت موت کے وقت سے تیری شروع ہو جاتی ہے موت کا لمحہ ہی بڑا سخت ہے موت کو یاد رکھا کر آخرت کو یاد رکھا کر دنیا کمانا کوئی منع نہیں ہے حلال طریقے سے جائز طریقے سے بزنس کاروبار اور جابز اور ملازمتیں کرنا کوئی منع نہیں ہے پر آخرت نہ بھول اپنی قیامت نہ بھول اپنی آخرت کی زندگی کو ضائع نہ کر میرے بھائی ایک بندہ ہر عمرے پہ جاتا ہے نا ہر عمرے پہ وہ اپنے ساتھ بیگ لے کے جاتا ہے اس میں کپڑے بھی ہوتے ہیں اس میں احرام بھی ہوتا ہے اس میں ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے پوچھا جائے بھائی یہ کیوں لے کے جا رہا ہے وہ کہے گا میرا 20-22 دن کا سفر ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں مجھے وہاں پہ ضرورت پڑے گی اور وہاں پر میں کیا کروں گا علاقہ غیر ہے وہاں پر میں کس سے مانگوں گا لہذا اپنا سامان لے کے جا رہا ہوں اے 20 دنوں کا سفر ہے اے 25 دنوں کا سفر ہے اس واسطے انتظام کر کے تو جانا ہے اور سفر بھی یاد رکھ کہ موت کے بعد تیری واپسی کوئی نہیں موت کے بعد تیرا کوئی ریٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے جس سے تو واپس آ سکے جس سے تو دوبارہ آ سکے اور دوبارہ اپنا سامان لے کے جا سکے فرمایا ارجعی بندہ کہے گا رب ارجعون بندہ کہے گا اللہ تھوڑی دیر واسطے میں واپس بنیں گے اللہ فرماتے ہیں کلا ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں موت کے بعد کوئی واپس آئے اس لمبے سفر کی تیاری واسطے بھی کچھ سامان تیار کر تھوڑے کے سفر واسطے تیرے سامان تیار اور آخرت کے سفر واسطے کی چیز تیار ہے ہر بندہ اپنا محاسبہ آپ کر سکتا ہے نا بندہ اگر تمہاری تیاری ہے تو بڑے خوش قسمت ہو اگر تیاری نہیں ہے پھر بھی خیر ہے ابھی وقت ہے وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے ابھی وقت ہے جمعے کی نماز پڑھ کے سچے دل سے توبہ کر مولا آج تک یہ ہو گئی ہیں غلطیاں اپنی رحمت کا خون آف کر دے اگر میں پوری کوشش کرسا بچانا باقی ہے اپنی رحمت نہ لے کوشش میری ہے اس کی سارے ساتھی کر سکتے ہو